آپ کو شاید ماڈرن فنامنا لگتا ہو، لیکن ایلون مسک نے آج سے 24 سال پہلے X.com لے لیا، کیونکہ ایلون کے اکاؤنٹ میں کل ملا کر اس وقت $5,000 موجود تھے۔ اس نے کہا تم ابھی 28 سال کے نوجوان ہو اور یہ تمہاری پہلی کمپنی ہے، بیچ دو۔ سیدھی سی بات ہے، اس مشترکہ کمپنی کا 90% شیئر ہولڈر میں ہوں گا، باقی 10% تم لوگ آپس میں طے کر لو۔ اور پھر سڑک کنارے پشتے سے امبنکمنٹ سے ٹکراتے ہوئے ہوا میں سلطان گولڈن کی طرح اڑتے ہوئے دور جاتے، وہ ایسے کہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ دن کے دوران اسے ایریا کے سب سے خطرناک وائرس فالسپرم نے اٹیک کیا۔ ایلون مسک نے اپنی لائف انشورنس $100 ملین 10 کروڑ ڈالرز میں کروا رکھی تھی۔ کیسے ہیں دوستو؟ وہ بزنس مین جو آج $200 ارب کے ساتھ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس نے اپنے پہلے $1 ملین کیسے کمائے تھے؟ اور پھر آپ کو شاید ماڈرن فنامنا لگتا ہو، لیکن ایلون مسک نے آج سے 24 سال پہلے 24 ایئرز بیک X.com لے لیا تھا۔ کیوں لیا تھا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ 1995 میں جب ایلون مسک اور اس کا بھائی کیمبل مسک کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کاروباری حلقوں میں جو چیز بہت دیکھنا شروع کی وہ ایک یلو بک تھی۔ یلو بک میں شہر کے تمام بزنس ایڈریسز لکھے ہوتے تھے، فون نمبرز اور ایڈورٹائزمنٹس بھی اس میں ہوا کرتی تھیں۔ ایلون مسک اس وقت تک امریکی یونیورسٹی سے فزکس اور بزنس سیکھ چکا تھا، کوڈنگ بھی اسے آ گئی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا بڑا حصہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت سیکھا تھا۔ اس میں یونیورسٹیز کی تعلیم کا عمل دخل بہت کم تھا۔ 90 کی دہائی کا دور، 90s کا دور، وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں ہر بزنس جلدی سے جلدی آن لائن شفٹ ہونا چاہ رہا تھا۔ نیا انٹرنیٹ عام ہوا تھا اور اس کا بہت غلغلہ تھا۔ ایسے میں ایلون مسک نے اپنے بھائی کیمبل کے ساتھ مل کر ایک آن لائن بزنس ڈائریکٹری بنانے کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس میں شہر کے تمام بزنس ایڈریسز ہوں گے، جن کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس بزنس کی سروسز کیا ہیں۔ یہ تمام تفصیلات اس سائٹ پر ہوں گی، اور ایلون کے ذہن میں تھا کہ ایک ہی نقشے پر پورے شہر اور پھر پورے ملک اور پوری دنیا کے سارے کاروبار آ جائیں گے۔ لوگ نقشے کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے اپنا راستہ بھی تلاش کریں گے اور مطلوبہ کاروباری ایڈریس تک پہنچ جائیں گے۔ اس پلان میں ایلون کے لیے فائدے کی بات یہ تھی کہ آن لائن میپس تو پہلے سے موجود تھے، بن چکے تھے۔ ایلون کو بس بزنس ایڈریسز یعنی پوری یلو پیج جو ڈائریکٹری تھی، یلو بک جو تھی، اس کو ٹائپ کرنا تھا اور آن لائن نقشے سے مرج کر دینا تھا۔ پھر اس مرجر سے بننے والی سائٹ میں سرچ کی آپشن کو آسان اور سادہ بنا کر وہاں تک پہنچنے کے لیے کلائنٹس کی رہنمائی کرنا تھی۔ شروع میں انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے یلو پیج چھاپنے والی کمپنی ٹورنٹو اسٹار کے پریزیڈنٹ سے میٹنگ کی اور پیشکش کی کہ وہ ان کے پارٹنر بن جائیں، لیکن ٹورنٹو اسٹور کے پریزیڈنٹ نے بات سن کر دونوں کی طرف ناپسندیدگی سے دیکھا، موٹی سی یلو پیج ڈائریکٹری جو تھی ان کی طرف اچھالی اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تم واقعی اس کو ریپلیس کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اس سے کوئی بہتر چیز لا سکتے ہو؟ بھلا کوئی ہو سکتی ہے؟ سیریسلی؟ یہ انکار تھا، اور اس انکار کا مطلب کہ انویسٹمنٹ نہیں ملنی۔ انہیں مارکیٹ سے خود ہی بزنس ڈھونڈ کر اپنا کچن بھی چلانا تھا، اور ساتھ میں پارٹ ٹائم یا زیادہ تر وقت اس آن لائن میپ بزنس ڈائریکٹری کو بھی دینا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کیلیفورنیا کے علاقے پالو آلٹو میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس میں صرف 2 ورکنگ ڈیسک تھے اور سونے کے لیے ایک گدے کی جگہ تھی بس۔ اب پہلے 6 ماہ تک 6 منتھس تک ایلون اور اس کا بھائی کیمبل مسک اسی دفتر میں کام کرتے رہے اور یہیں سوتے رہے۔ نہانے کے لیے وہ قریبی YMC ینگ مین کرسچین ایسوسی ایشن کے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ ایلون مسک دن رات کوڈنگ کرتا اور کیمبل کام کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شیف کا شوق بھی تھا، تو وہ کھانے وغیرہ بھی پکاتا رہتا۔ کبھی کوئی کلائنٹ آ جاتا تو اس کے آنے سے پہلے ایلون کو اس کی ٹیم زبردستی باہر نکالتی کہ جائے اور YMC میں جا کر نہا کر واپس میٹنگ میں آئے تاکہ تھوڑا انسان لگے۔ تو خیر، ایلون اور کیمبل نے مختصر سی ٹیم کے ساتھ آن لائن میپس کی ڈائریکٹری آخر بنا لی۔ یہ سائٹ تو اب کہیں موجود نہیں، لیکن اس کا آرکائیو ماڈل موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ویب سائٹ پر سرچ میں جس قسم کے کام کی آپ کو تلاش ہو، بزنس کی تلاش ہو، کسی وینڈر کی تلاش ہو، وہ آپ لکھ کر اسے تلاش کر سکتے ہیں، اور سرچ آپشن میں ویب ڈائریکٹری آپ کے سامنے بزنس سے متعلق تمام ایڈریسز اور ان کی لوکیشنز کھول دیتی ہے۔
پھر جہاں جانا ہو وہاں کا نقشہ کھول کر سفر شروع کیا جا سکتا تھا۔ نقشے میں کسی مقام کو چھوٹا یا بڑا کر کے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، زوم ان زوم آؤٹ۔ یہ آج بہت عام بات لگتی ہے، لیکن 95-6 میں جب گوگل میپس تو کیا گوگل کمپنی قائم بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک بہت غیر معمولی سٹیپ تھا، بہت بڑی بات تھی، 99 سے کچھ پہلے تھا۔ تو خیر جب آن لائن ڈائریکٹری بن گئی تو انہوں نے اس کی کاروباری ضروریات، پیپرز وغیرہ پورے کیے اور اس کا نام زپ2 رکھ لیا۔ زپ2 یہ نام دراصل کیمبل مسک کی چوائس تھی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا محاورہ تھا، جیسے کہ اگر مارکیٹ جانا ہے تو زپ ٹو مارکیٹ، ریسٹورنٹ جانا ہے تو زپ ٹو ریسٹورنٹ۔ تو اسی کے شروع کے 2 الفاظ کو اس نے کمپنی کا نام دے دیا زپ2۔ ایلون اس نام سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ نام بدلو، بہت لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی دونوں بھائیوں میں کہ ایک بار دونوں بھائی چھوٹے سے آفس میں فرش پر گتھم گتھا ہو گئے۔ ایلون کیمبل کو مکہ مارنے لگا تھا کہ کیمبل کے بقول اس نے ایلون کے ہاتھ پر اتنے زور سے کاٹا کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا چیختے ہوئے۔ اس کے ہاتھ پر، ایلون مسک کے ہاتھ پر ایک بڑا سا کٹ لگ گیا، جس کے لیے اسے ہسپتال جا کر ٹانکے لگوانے پڑے اور انجیکشن بھی لگوایا۔ ایلون کی دھنگا مشتی کے باوجود کیمبل نے آخر میں اپنی بات منوا ہی لی، کیونکہ بزنس ڈیلز وہی ان دنوں ہینڈل کرتا تھا، اس لیے اس کی چلتی بھی تھی۔ اب جیسے ہی زپ2 مکمل ہوئی تو انہوں نے انویسٹرز کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے ایک کلر پریزنٹیشن نکالی، اس کے پرنٹس نکالے اور وینچر کیپٹلسٹ موہر ڈیویڈوو کو انہوں نے جا کر دکھائی۔ اسے یہ پسند آئی اور اس نے $3 ملین انویسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ان کا پارٹنر بن گیا۔ زپ2 کا رفتہ رفتہ پھر ماڈل یہ ہو گیا، مزید پارٹنرز آ جانے کے بعد، کہ اب وہ اخبارات اور لوکل ڈائریکٹریز کو اپنی سروسز بیچتے تھے۔ مختلف کاروباری لوگوں کے اشتہارات اس پر لگتے تھے اور یہ اشتہارات اخبارات کے ذریعے ہی آتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اخبارات سے $1,000 سے $10,000 ماہانہ کی ڈیلز کرنا شروع کر دی۔ نیو یارک ٹائمز اور پولیٹزر جیسے بڑے بڑے میگزین نے ان کی ممبرشپس لیں اور اس پر اپنی مارکیٹنگ ٹیم سے ایڈ پھر اخبارات نے لینا شروع کیے۔ یہ ایک زبردست ون ون ڈیل تھی۔ اس کامیابی کے لیے انہیں سلیکون ویلی میں شہرت بھی بہت ملی۔ ٹورنٹو سٹار کا وہی پریزیڈنٹ جس نے انہیں شرمندہ کیا تھا اور اپنی یلو پیج ڈائریکٹری ان کی طرف پھینکی تھی، اس نے پھر مسک برادران کو بلایا، معذرت کی اور پوچھا، کیا اب تم مجھے اپنا پارٹنر بناؤ گے؟ دونوں نے کہا جی بالکل۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ زپ2 کے قیام کے فوراً بعد ایلون مسک کی اپنی ٹیم اور اپنے پارٹنرز اور نئے بھرتی کیے ہوئے CEO کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئی، یعنی ایلون مسک ورسز ریسٹ۔ وہ زپ2 کو ایک عوامی پروڈکٹ بنانا چاہتا تھا، نہ کہ صرف اخبارات اور دیگر کمپنیز کو ممبرشپ دے کر ماہانہ چارجز فیسز وصول کرنا اس کا کوئی خواب تھا۔ وہ اسے اس زمانے کے مشہور سرچ انجن یاہو اور IT کمپنی AOL امریکہ آن لائن کی طرز پر کھڑا کرنا چاہتا تھا، عوامی کمپنیز کی طرح۔ تو خیر یہ جھگڑا بھی چلتا رہا، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور کمپنی تھوڑی بہت ترقی بھی کرتی رہی۔ اس کی سبسائڈری کمپنیز بھی بنتی چلی گئیں اور اس کے اندر مزید پارٹنرز آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایلون مسک اور کیمبل مسک کے شیئرز اب ایک وقت آیا کہ 12% رہ گئے۔ باقی شیئر ہولڈرز نے اب کیا کیا کہ ایلون مسک کو CEO کی سیٹ سے محروم کر دیا۔ اب یہ پہلی بار تھا کہ ایلون اپنی ایک نئی کمپنی میں CEO نہیں رہا تھا۔ 1999 میں ایک ایسا وقت آیا کہ زپ2 کے انٹرم CEO ڈیرک بروڈین نے ایلون کو اپنے کمرے میں بلایا اور سمجھایا۔ اس نے کہا تم ابھی 28 سال کے نوجوان ہو اور یہ تمہاری پہلی کمپنی ہے۔ میری مانو تو کسی ایکوائر کو، ایسے شخص یا کمپنی کو جو پوٹینشیل بزنسز خریدتی ہے، اسے تلاش کرو اور یہ کمپنی زپ2 سے بیچ دو۔ بیچنے پر جو رقم ملے اس سے نئے آئیڈیاز پر نیا بزنس شروع کرو، پھر اس کمپنی کو بیچ دینا، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں کمپنیز بنا لینا، صرف زپ2 پر رک کر نہ رہ جاؤ۔ یہ بات ایلون مسک کے دل کو لگی۔ اس نے CEO پروڈین کو ٹاسک دیا کہ وہ کسی اچھے ایکوائر کو خود تلاش کرے۔ پروڈین نے جنوری 1999 کو جب ابھی زپ2 کو لانچ ہوئے 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ایک خریدار تلاش کر لیا۔ ایک بائر اس کو ایک ایکوائر مل گیا۔ اس نے ایلون اور کیمبل کو بلایا اور کہا کہ کمپیکٹ کمپیوٹرز جنہوں نے الٹا وسٹا سرچ انجن لانچ کیا تھا وہ زپ2 خریدنا چاہتے ہیں۔ الٹا وسٹا گوگل سے پہلے کی ان کمپنیز میں سے ایک بڑی کمپنی تھی جو سرچ انجن تو بنا چکی تھی، لیکن اب اس میں وہ میپس کے فیچر کو بھی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کے لیے زپ2 بہترین آپشن تھی۔ سو انہوں نے زپ2 کو خریدنے کے لیے پروڈین کو $307 ملین، $30 کروڑ 70 لاکھ کی بولی تھی۔ ایلون اور کیمبل اتنی بڑی رقم کا سن کر سکتے میں آ گئے، کیونکہ ایلون کے اکاؤنٹ میں کل ملا کر اس وقت $5,000 موجود تھے۔ دونوں بھائیوں نے فوراً ہاں کہہ دی اور 12% شیئرز میں سے بڑا حصہ 60% ایلون کو اور 40% کیمبل کو مل گیا۔
ये $37 मिलियन बनते थे। $37 मिलियन, $3 करोड़ 70 लाख। इसमें से एलॉन को $2 करोड़ 20 लाख मिलना थे। एलॉन मस्क कहता है कि उसके अकाउंट में जिस दिन $2 करोड़ 20 लाख आए तो कुल रकम $2 करोड़ 20 लाख 5,000 हो गई, और ये उसके लिए इतनी अजीबोगरीब मुसर्रत की बात थी कि इससे पहले उसने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। इस इतनी बड़ी रकम को एलॉन मस्क ने जिस तरह फिर इस्तेमाल किया, इसको जैसे यूज किया, ये तर्ज भी उसकी पर्सनैलिटी के कई रुख वाजे करती है और उसको बनाती भी है। मसलन इस रकम का एक हिस्सा यानी $3 लाख उसने खुले दिल से साउथ अफ्रीका में अपने वालिद को भेजे। फिर अपनी मां को कनाडा में $1 मिलियन $10 लाख ट्रांसफर किए। इसके बाद एक मल्टी स्टोरी लग्जरी बिल्डिंग में उसने 1800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा। $1 मिलियन की मैक्लारेन F1 स्पोर्ट्स कार भी उसने ली, जो कि उस वक्त तक सबसे तेज रफ्तार कार थी और शायद सबसे महंगी भी थी। इसमें अहम बात यह थी कि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 62 मैक्लारेन F1 कार्स मौजूद थी। इसमें से एक इसी 28 साल सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क के पास आ गई। जब एक बड़ा सा ट्रॉलर इसे ये कार डिलीवर करने के लिए आया तो एलॉन मस्क के साथ इसकी मंगेतर जस्टिन विल्सन और CNN की फिल्मिंग टीम भी मौजूद थी। एलॉन मस्क ने जानबूझकर गाड़ी की डिलीवरी के लिए उसी YMCA ऑफिस के सामने का एड्रेस दिया जहां वो कई दिन बाद नहाने जाया करता था, और उसके करीब ही अपने ऑफिस में फर्श पर सोता था, क्योंकि उसके पास अलग फ्लैट में रहने के लिए या अटैच बाथ वाले फ्लैट के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इस इंतहाई महंगी कार और इतनी कम उम्री में मिलियनियर बन जाने ने एलॉन की वैल्यूज भी काफी तब्दील की। अब इसमें एक एम्पीरियलिस्ट की रूह आ गई थी, जो ज्यादा से ज्यादा हासिल करना और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को फैलाना चाहता था। एलॉन ने इस बात को खुद भी तस्लीम किया और कहा कि वो नहीं समझता था, लेकिन लाशौरी तौर पर उसकी वैल्यूज वाकई इस पहली बड़ी रकम आने के बाद तब्दील हुई। अब देखें ना, कहाँ चंद दिन पहले उसके अकाउंट में $5,000 थे और अब वो $multi-trillion कंपनी बनाने के ख्वाब देख रहा था। इस कंपनी के लिए उसने जो डोमेन नेम उस वक्त रजिस्टर करवाया, आप जानते हैं वो क्या था? X.com। जी हाँ, X.com उसने आज से 25 साल पहले रजिस्टर करवाया था, यानी ट्विटर की 2006 में लॉन्चिंग से भी कुछ 7 साल पहले। एक्स हर नाम के साथ लगाना एलॉन की एक पुरानी मोहब्बत है, पुरानी आदत है। आप जानते हैं उसके एक बच्चे का नाम भी एक्स है। तो खैर 1999 में वो अपनी नई कंपनी X.com का मालिक और CEO बन चुका था, क्योंकि अब वो सीख रहा था कि अगर उसने अपनी कंपनी को अपनी मर्जी से अपने विजन से चलाना है तो उसे मालिक के साथ साथ, ऑनर के साथ साथ CEO की सीट भी संभालना होगी, वरना इसे मुसलसल फजूल मेंटर एक्सरसाइजेज से गुजरना पड़ेगा, CEOs के साथ बहसें करना पड़ेंगी। साथियों, X.com की इस पहली कंपनी उस वक्त 99 में जुली, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल एलॉन मस्क ने जैसे ही Zip2 बेची, वो कई हफ्ते के लिए बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की बुक्स में गुम हो गया था। इकोनॉमी और वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम को पढ़ने समझने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया था कि असल में इकोनॉमी और बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ एक लिखा हुआ रिकॉर्ड और नंबर्स ही होते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर ऐसा हो कि तमाम बिजनेसेस और दुनिया के तमाम अकाउंट्स एक ही जगह पर हों और इस जगह पर लोगों को ट्रस्ट भी हो, तो कोई भी शख्स इस सिस्टम से अपनी रकम कभी नहीं निकालेगा। यानी बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक जगह पर सिर्फ नंबर्स आगे पीछे कर रहे होंगे, लेकिन जिस सिस्टम पर यह रकम होगी वो सिस्टम और वो कंपनी मिलियन से बिलियन और बिलियन से $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। मसलन अगर एक शख्स ने दूसरे को $10 मिलियन भी ट्रांसफर करना है और ये दोनों शख्स एक ही ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में मौजूद हैं, तो मतलब कंपनी के डिपॉजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों लोगों की डील्स भी बगैर वक्त ज़ाया किए चंद लम्हों में महफूज तरीके से हो गई। एलॉन का प्लान था कि X.com को एक ऐसी ही कंपनी बनाया जाए। साथियों, याद रखें, ये हम 1999 की आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब आज की तरह 4G 5G तो क्या होने, सिर्फ उस वक्त एक डायल अप इंटरनेट होता था। इसमें टेलीफोन केबल को CPU के साथ लगाकर एक पासवर्ड दिया जाता था और चंद घंटे के लिए एक सुस्त सा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता था। हर फ़ोन कंपनी एक 16 डिजिट का पासवर्ड कार्ड जारी किया करती थी, जिसमें कीमत के हिसाब से कुछ घंटे का इंटरनेट होता था। कुछ लोगों के पास बिजनेस केबल नेट भी होता था, लेकिन इसकी स्पीड भी 20-25 किलोबाइट्स पर सेकंड से ऊपर नहीं जाती थी, जबकि आजकल तो आप जानते हैं फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। एक इंटरनेट यूज़र 1 GB डाटा पर सेकंड डाउनलोड कर सकता है, इतनी स्पीड भी इसकी होती है। यानी आज की इंटरनेट स्पीड उस वक्त से 99 से कुछ 35,000 गुना ज़्यादा हो चुकी है। परसेंटेज में कहें तो आज हम 1999 की निस्बत 35 लाख % ज़्यादा फास्ट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं।
उस वक्त तो एक एक वेब पेज लोड होने में कई सेकंड्स और बाज औकात मिनट्स तक लगा करते थे अगर उसमें ग्राफिक्स हैं तो खैर 99 में एलॉन मस्क सारी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एक जगह x.com में जमा करना चाहता था। इस प्रोजेक्ट के लिए एलॉन इतना पुरजोश था कि उसने अपने $12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स इसमें फौरन झोंक दिए। जाहिर है उसे अपने आइडिया पर भरोसा था और आइडिया था भी जबरदस्त, लेकिन इसके पार्टनर्स और टीम को इस सिस्टम के नाम पर, एक्स पर, बहुत एतराज था। वो कहते थे कि ये एक वल्गर एंटरटेनमेंट साइट का नाम तो हो सकता है, लेकिन सीरियस बिजनेस प्लेटफॉर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स एलॉन मस्क का ख्याल था कि ये नाम याद रखना आसान है, टाइप करना सहल है, और फिर किसी भी वजह से नाम की शोहरत होती है तो इसमें बुरा क्या है। एलॉन ने x.com को कामयाब करवाने के लिए मार्केट के बेस्ट बैंकिंग ब्रेन्स को उठाया, उनको शेयर्स दिए और अपनी टीम को बताया कि 99 खत्म होने से पहले थैंक्स गिविंग वीकेंड पर x.com को लॉन्च कर दिया जाएगा। टीम मेंबर्स ने इस पर एलॉन मस्क को बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अब ऐसी गैर हकीकी डेडलाइंस देने के बाद एलॉन मस्क खुद भी दिन रात जानवरों की तरह काम करेगा, थक कर इसी कंप्यूटर टेबल पर नीचे सो जाया करेगा और हमसे भी इसी तरह काम करवाएगा। और यही हुआ। एलॉन कई बार घर गए हुए इंजीनियर्स को वापस बुला लेता था कि मौजूद इंजीनियर्स में से कोई थक कर सो गया है और इसलिए तुम अब उसकी जगह पर आ जाओ। टीम इस रवैये से इतनी तंग थी कि इसके बहुत से करीबी दोस्त तंग आकर इसे छोड़कर जाने लगे। जैसा कि कनाडा के क्वींस कॉलेज से इसका रूममेट और इसका लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड नवीद फारूक सिर्फ 6 हफ्ते काम के बाद इसे छोड़कर चला गया और कहा कि या तो मैं इसका दोस्त रह सकता हूँ या फिर इसके साथ काम कर सकता हूँ। दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं। एलॉन मस्क का भाई कैम्बल भी इसे छोड़कर फिर चला गया और उसने अपना शेफ बिजनेस शुरू कर दिया। आप जान चुके हैं कि एलॉन मस्क छोटी छोटी बातों पर रेसलिंग या बाकायदा मारपीट तक पर उतर आता था। इसकी वजह एलॉन के करीबी साथी ये बताते हैं कि एलॉन में एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स और अमेज़न चीफ जेफ बेजोस की तरह एम्पैथी ना होने के बराबर है। इसे बहुत कम एहसास होता है कि लोग उसके अल्फाज या रवैये से कैसी तकलीफ या राहत महसूस कर सकते हैं। खास तौर पर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में वो ना तो अपने साथ कोई रहम करता था और ना किसी दूसरे के साथ। यही वजह थी कि उसकी टीम उसकी डेडलाइंस को एक बहुत ही नाजेबा जुमले से रिपीट किया करती थी। अब ये सब कुछ आपको जैसा भी लगे, सब के बावजूद एलॉन ने x.com को वाकई अपनी टीम से जानवरों की तरह काम लेते हुए और खुद करते हुए थैंक्स गिविंग वीकेंड पर लॉन्च कर दिया। एक्स का डेबिट कार्ड लेकर उसकी पूरी टीम सुबह सुबह करीबी एटीएम मशीन पर पहुंची। इसे टेस्ट करने के लिए इन्होंने मशीन में डाला, पासवर्ड दिया और जब मशीन से नोटों के गिनने की खड़खड़ाहट सुनाई दी और डॉलर्स बाहर निकले तो सारी टीम ने जश्न मनाया, खाया पिया और अब छुट्टियां की। अब यूं था कि x.com बंद तो गया था, लेकिन एलॉन मस्क इसे सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, फॉर एवरीथिंग। जैसा कि उसका विजन था एक्स फॉर एवरीथिंग, तो उसने इसे सोशल मैसेजिंग के लिए भी डिजाइन करना शुरू किया। वो इसे मकबूल बनाने के लिए भी अजीबोगरीब टोटके अब इस्तेमाल करने लगा था। जैसा कि उसने ऐलान किया कि जो कोई एक्स पर एक अकाउंट बनाएगा और अपने 4 दोस्तों को भी लाएगा तो उसे इतने डॉलर का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। उसने एक्स के इंटरफेस को एप्पल और गूगल की तरह इंतहाई मुख्तसर, सादा और आसान रखा। उसने एक्स पर अकाउंट बनाने के लिए घर का एड्रेस देने और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स देने जैसे दीगर तमाम खाने डिलीट करवा दिए और कहा कि हर किसी का एक यूनिक ईमेल एड्रेस पहले से होता है, बस वही काफ़ी है। उसका विजन था कि एक्स पर अकाउंट के लिए कम से कम अल्फाज की टाइपिंग की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंट्स बना सकें। फिर उसने पहली बार ये भी किया कि एक्स अकाउंट होल्डर्स सिर्फ ईमेल के जरिए ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को डॉलर्स ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इस फीचर ने, जो बज़ाहिर बहुत सादा सा लगता है, एक्स को बहुत क्लाइंट्स दिए, बहुत कबूलियत दी, काफ़ी मशहूर हुआ। जिस वक्त एलॉन मस्क ये सब कर रहा था उसे एक दिन मालूम हुआ कि पालो अल्टो कैलिफोर्निया की जिस बिल्डिंग में उसका ऑफिस है, इसके एक फ्लोर पर एक और दफ्तर भी यही ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है। वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स को यकीनी बना रहा है, उनको हैंडल कर रहा है, अकाउंट्स बना रहा है और उसके मुकाबले में काम कर रहा है। इस कंपनी के एक फाउंडर पीटर थील ने x.com पर अकाउंट बनाया था, जहां से एलॉन मस्क ने फिर उसको ट्रैक किया। ये कंपेटिटर कंपनी थी पेपाल। एलॉन मस्क ने नोट किया कि पेपाल भी अपने कस्टमर्स को इसी की तरह बोनसेस देना शुरू कर चुकी है। एलॉन ने इससे जीतने के लिए एक्स में अकाउंट खोलने का बोनस और बढ़ा दिया। पेपाल ने ये देखा, उसने भी स्टेप लिया, उन्होंने अपना बोनस भी ऊपर कर दिया। यानी अब दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। यूं लगने लगा कि दोनों में बोनस देने की ऐसी दौड़ लग गई है, रेस लग गई है, जिसमें अब सिर्फ दोनों ये देखना चाहते हैं कि पहले कौन कंगाल होता है। दोनों कंपनीज को जल्द ही एहसास हो गया कि ये दौड़
دونوں کو برباد کر دے گی یا ایک تو لازمی برباد ہوگا، کیونکہ یہ ایسی دوڑ نہیں ہے کہ ایک کمپنی نمبر 1 ہو جائے اور دوسری نمبر 2 پر زندہ رہے، بلکہ اس میں ایک تو لازمی فنش ہوگی، ختم ہوگی، کنگال ہو جائے گی، بینکرپٹ ہوگی۔ دونوں نے بہت لاجیکل حل کی طرف جانا شروع کیا کہ کیوں نہ دونوں مرج کر لیں کمپنیز اور مل کر ایک بہت بڑی کمپنی بنا لیں، تاکہ کوئی ان کے مقابلے پر پھر کھڑا نہ ہو سکے اور دونوں یقینی طور پر بچ جائیں اور کامیاب بھی رہیں، پیسے بھی کما سکیں۔ اس کے لیے X.com کے نئے CEO بل ہیرس اور فاؤنڈر ایلون مسک نے پے پال کے فاؤنڈرز پیٹر تھیل اور میکس لیوچن سے پالو آلٹو ہی کے ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ رکھی۔ اب یہاں بہت عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی۔ دونوں پارٹیز نے اپنے نوٹس اس میٹنگ میں ایکسچینج کی اور بتایا کہ کس کے پاس کتنے اثاثے ہیں اور کس کے پاس کتنے کلائنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میٹنگ میں ایلون مسک نے اپنی روایتی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے بہت زیادہ کلائنٹس اور اثاثے لکھے ہوئے تھے۔ تھیل نے جب ایلون مسک سے پوچھا کہ ہمیں کن شرائط پر ان دونوں کمپنیز کو مرج کرنا چاہیے، تو ایلون مسک نے کہا سیدھی سی بات ہے، اس مشترکہ کمپنی کا 90% شیئر ہولڈر میں ہوں گا، باقی 10% تم لوگ آپس میں طے کر لو۔ یہ جواب سن کر کچھ دیر تو پیٹر تھیل اور میکس لیوچن کو کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ایلون مسک واقعی بزنس میٹنگ کرنے آیا ہے یا انہیں شرمندہ کرنے کا کوئی مشن لے کر آیا ہے۔ یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گئی، مگر دونوں میں یہ احساس باقی رہا کہ مرجر نہ کیا گیا تو دونوں میں سے ایک یقیناً تباہ ہوگا اور جو بچے گا وہ بھی بہت کچھ گوا چکا ہوگا۔ چنانچہ اس مجبوری کی وجہ سے اس کے بعد بھی میٹنگز کا سلسلہ چلتا رہا، جس کا کریڈٹ X.com کے پرائمری انویسٹر مائیکل موریٹس اور CEO بل ہیرس کو جاتا ہے۔ بل ہیرس نے کوشش کر کے جنوری 2000 میں سینڈ ہل روڈ آفس میں ایک اور میٹنگ رکھی۔ اب شومِ قسمت کے پیٹر تھیل کو پے پال کے فاؤنڈر کو اس میٹنگ میں پہنچنے کے لیے ایلون مسک سے لفٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ دونوں نے ایک ہی بلڈنگ سے جانا تھا۔ ایلون نے اپنی پہلی کمائی والی $1 ملین گاڑی میکلارن F1 میں تھیل کو بٹھا لیا۔ اب تھیل کی بدقسمتی کہ اس نے راستے میں ایلون کی محبوب کار کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس کار کا کمال کیا ہے۔ ایلون نے کہا بس ابھی دیکھتے جاؤ۔ اس نے کار فاسٹ لین میں کی اور ایکسیلیٹر کو پورا دبا دیا۔ اس نے اتنی تیز گاڑی چلائی کہ اس کا ریئر ایکسل ٹوٹ گیا اور گاڑی پوری طاقت سے گھومنے لگی اور پھر سڑک کنارے پشتے سے امبنکمنٹ سے ٹکراتے ہوئے ہوا میں سلطان گولڈن کی طرح اڑتے ہوئے دور جا گری۔ اچھا ہوا کہ میکلارن سیدھی گری اور دونوں محفوظ رہے۔ گاڑی البتہ بہت ڈیمیج ہو گئی۔ اس حادثے نے پیٹر تھیل کو 2 باتیں سمجھا دی۔ ایک یہ کہ میکلارن کیا کر سکتی ہے اور دوسری یہ کہ ایلون مسک دراصل ایلون رسک ہے، وہ کسی بھی چیز کی حد دیکھنے کے لیے کس حد تک خود جا سکتا ہے، اس حد تک پیٹر تھیل اور لیونچ نہیں جا سکتے تھے۔ تھیل نے پھر کسی طرح میکلارن کا دروازہ کھولا اور باہر سے ٹیکسی پکڑ کر اکیلا ہی میٹنگ میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ راستے میں کیا ہو چکا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ایلون مسک بھی پہنچ گیا۔ کچھ دیر میں سبھی کو پتا چل گیا کہ راستے میں کیا ہوا، لیکن X.com اور پے پال کا مرجر پھر بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میٹنگ اور آئندہ کئی میٹنگز میں پھر ایلون مسک پے پال کی ٹیم کو بہت لو لیول ٹریٹ کرتا رہا، جیسے یوں لگتا تھا وہ یہ مرجر چاہتا ہی نہیں۔ کئی موقعوں پر لیوچن اور تھیل تنگ آ کر اٹھ کر بھی چلے جاتے اور ایکس کا CEO بل ہیرس انہیں ہوٹل کے کمرے سے اٹھا کر واپس میٹنگ میں لاتا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر کار میکس لیوچن کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور بل ہیرس کی کوششوں سے مارچ 2000 میں دونوں کمپنیز کا مرجر ہو گیا۔ طے پایا کہ دونوں پارٹیز 50-50 کی شیئر ہولڈرز ہوں گی، پیمنٹ سسٹم کا نام پے پال ہی رہے گا، لیکن کارپوریٹ اینٹی X.com ہوگی۔ پھر یہ کہ ایلون مسک سب سے زیادہ سٹاک ہولڈر ہونے کی وجہ سے کمپنی کا مالک تصور ہوگا۔ جیسے ہی ڈیل فائنل ہوئی، ایلون مسک نے میکس لیوچن کو ساتھ ملایا اور اپنے CEO بل ہیرس، جس نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی، اس کی چھٹی کروا دی۔ اب ایلون مسک CEO تھا اس نئی مرجر والی کمپنی کا۔ آپ جان چکے ہیں کہ وہ CEO کی سیٹ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ پچھلی کمپنی ہی میں کر چکا تھا۔ ایلون نے CEO بننے کے بعد ایک بار پھر کوشش کی کہ کمپنی کو صرف پیمنٹ سسٹمز کے لیے نہیں، بلکہ ہر چیز کے لیے، میسجنگ، سوشل میڈیا نیٹورکنگ اور میپس وغیرہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پھر وہ پے پال ٹیم سے مختلف ٹیکنیکل ایشوز پر بھی مسلسل لڑائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیوچن اور تھیل پے پال پر لینکس سسٹم آپریٹنگ سسٹم چاہتے تھے، جبکہ ایلون اسے ونڈو کے ساتھ چلانا چاہتا تھا۔ وہ زور دیتا تھا کہ ونڈوز ہی بہترین سسٹم ہے، یہی فیوچر ہے، اسے ہی استعمال ہونا چاہیے، اسے ہی سامنے رکھ کر ہمیں ساری پروگرامنگ کرنی چاہیے۔ لیوچن اس کی مخالفت کرتا تھا کہ یہ سسٹم ہیکرز کے لیے آسان ہے، ونڈوز آسانی سے ہیک ہو سکتی ہے۔ جب دونوں گروپس میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک دن ایلون نے لیوچن کو آرم ریسلنگ کا چیلنج دے ڈالا۔
میکس لیوچن ایلون مسک سے آدھے قد کاٹ کا آدمی تھا، لیکن وہ اپنی سنجیدگی کے باوجود آرم ریسلنگ کے لیے تیار ہو گیا، پنجہ لڑانے کے لیے تیار ہو گیا، جیسا کہ پھر متوقع تھا وہ ہار بھی گیا۔ ہارنے کے بعد اس نے کہا ہار تو میں گیا ہوں، لیکن پھر بھی کمپنی کے فیصلے میں ریسلنگ کے نتائج پر نہیں کروں گا۔ ایلون مسک مسکرایا اور کہا ہاں یہ میں پہلے سے جانتا تھا۔ پھر بھی اب یہ ہوا کہ ایلون نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چپکے سے پورے سسٹم کے لیے الگ سے ونڈوز کو سامنے رکھتے ہوئے نئی کوڈنگ شروع کر دی۔ وہ اسی پر کمپنی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بضد تھا اور مستقل کام کرتا جا رہا تھا۔ اس سے اب دونوں کمپنیز کے امپلائیز اور شیئر ہولڈرز میں بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی، معمول بن گیا۔ پھر ان دنوں اس سسٹم پر مسلسل فراڈ کرنے والوں کا تانتا بن چکا تھا۔ جو لوگ سسٹم کے ٹیکنیکل فلاز کو سمجھتے تھے اور نیگیٹو مائنڈ کے تھے، وہ مسلسل فائنینشیل فراڈز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی ڈسکریڈٹ بھی ہو رہی تھی، اس پر کیس بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اس وقت پے پال سسٹم کے علاوہ کوئی بھی اچھا سسٹم موجود ہوتا تو پے پال اس وقت ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ اتنی سلو پروگرس تھی۔ اس ساری دھینگا مشتی سے نکلنے کے لیے میکس لیوچن نے بغاوت کا ایک پلان بنایا۔ ہوا یوں کہ لیوچن نے اپنے ساتھی کو فاؤنڈر پیٹر تھیل اور پرائمری انویسٹر مائیکل موریٹس کے ساتھ مل کر ایلون کو سی ای او کی سیٹ سے ہٹانے کی سازش تیار کر لی۔ اب پلان یہ تھا کہ جیسے ہی ایلون مسک ہنی مون کے لیے چھٹیوں پر نکلے گا تو یہ لوگ ووٹنگ کروا کر اس سے سی ای او کی سیٹ چھین لیں گے۔ ستمبر 2000 میں جب ایلون مسک ہنی مون پلس اولمپکس دیکھنے اور راستے میں انویسٹمنٹ کی چند میٹنگ کرنے کے لیے چھٹیوں پر گیا تو میکس لیوچن نے کمپنی کے امپلائیز سے ایک پٹیشن سائن کروائی کہ ایلون کمپنی کو درست طریقے سے نہیں چلا رہا، لہٰذا اسے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد پیٹر تھیل کو عارضی سی ای او نامزد کر دیا گیا۔ ایلون اس وقت لندن اور سنگاپور سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا جا رہا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ اسے ڈی تھرون کر دیا گیا ہے، اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اسے شدید دھچکا لگا۔ اس نے کمپنی میں اہم لوگوں کو لکھا کہ اس نے ساری توانائی اور زپ 2 سے حاصل ہونے والا سارا کیش اس کمپنی میں لگا دیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے سنے بغیر، مجھے موقع دیے بغیر عہدے سے ہٹا دینا بالکل انصاف نہیں ہے۔ اس نے کمپنی کے اہم انویسٹر مائیکل موریٹس کو بھی کال کی اور کہا کہ اسے ہٹانے کا گھٹیا فیصلہ، غلط فیصلہ واپس لیا جائے۔ جب مائیکل نہیں مانا تو ایلون ٹکٹ پکڑ کر جہاز لے کر واپس چلا آیا۔ اس نے کمپنی میں اپنے وفاداروں کو جمع کیا اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر لابنگ شروع کی، لیکن یہ لابنگ کامیاب نہیں رہی۔ ستمبر میں ہی جب ووٹنگ ہوئی تو کمپنی نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا۔ اب حیران کن طور پر ایلون نے اپنے روایتی جوش و جذبے کے برعکس سب کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ وہ سمجھتا ہے کمپنی کو اب ایک نئے پروفیشنل سی ای او کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ 3-4 ماہ کی بریک لے کر کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک نئی کمپنی شروع کر سکے۔ اس نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ کمپنی X.com میرا بیبی ہے، میرا بچہ ہے، میں کسی بھی جھگڑے کی وجہ سے اپنے بیبی کو برباد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ ایلون مسک یہ کہہ تو رہا تھا، لیکن اصل میں وہ سیلیبریٹی بگ کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ اسے شہرت کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ دراصل کوشش یہ کر رہا تھا کہ اگر اسے سی ای او نہیں رکھنا تو نہ رکھیں، لیکن کمپنی کا فیس اسے رہنا چاہیے، یعنی ایکس کا اسپوک پرسن صرف وہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہترین اسپوکس پرسن ہوں، اگر میں نہیں تو بتاؤ کون۔ جب اس کی یہ شرط بھی نہیں مانی گئی اور نئے سی ای او پیٹر تھیل نے اسے کمپنی کے بہاف پر بولنے تک سے منع کر دیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ متانت کے سارے لبادے اتار کر اصل ایلون مسک نے چھلانگ لگائی اور کہا میں اپنی عزت پر حملہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا، میری عزت کی قیمت اس کمپنی سے کہیں زیادہ ہے۔ ایلون کے اسی رویے کی وجہ سے تو اسے سی ای او شپ سے ہٹایا گیا تھا، سو اس کی یہ بات نہیں مانی گئی۔ ایلون مسک سب سے بڑا سٹاک ہولڈر ہونے کے باوجود ایک بار پھر اپنی ہی کمپنی میں پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے کمپنی کے کئی انویسٹرز اور پارٹنرز پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے رسک لینے کی صلاحیت ایسی زبردست تھی کہ کمپنی اسے کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایلون کی اس کوالٹی کو سب مانتے تھے۔ اس کی ایک مثال کمپنی ایگزیکٹیوز نے ایک بار یوں دی کہ ایک بار ٹیکساس میں کارڈز پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ ایلون کارڈ میں بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں تھا، اسے نہ کارڈز یاد رہتے تھے اور نہ ہی وہ جوئے کے داؤ پیچ سے واقف تھا، لیکن اس نے پھر بھی کارڈز پکڑ لیے اور ماہر کھلاڑیوں سے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ ہر ہینڈ پر پورا داؤ لگا دیتا تھا اور ظاہر ہے ہار جاتا تھا، لیکن ہر شکست کے بعد وہ نئے سرے سے پہلے سے دگنے جوئے پر گیم شروع کر دیتا تھا اور پھر ہار جاتا تھا، یہاں تک کہ کئی مکمل شکستوں کے بعد ایک گیم میں وہ اتفاق سے جیت گیا اور ساری ہاری ہوئی دولت اس کے ہاتھ واپس آ گئی۔ اسی لمحے ایلون ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا اور کہا بس مجھے اتنا ہی کھیلنا تھا۔ یہ واقعہ اور اس کے کھیلنے کا سٹائل ایلون کے بزنس مائنڈ سیٹ کی بہترین مثال ہے۔ وہ زندگی بھی ایسے ہی گزار رہا ہے، یعنی رسک لیتے جاؤ، سٹیکس بڑھاتے جاؤ اور اس وقت تک بڑھاتے جاؤ جب تک پوری گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔
ساتھیوں، پے پال پارٹنرز میکس لیوچن اور پیٹر تھیل کے ساتھ ایلون کے تنازعات تو حل نہیں ہوئے، لیکن جولائی 2002 میں یہ ہوا کہ پے پال کو ای بے نے $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلون مسک کے حصے میں $250 ملین آئے۔ پہلے $22 ملین کے بعد یہ دوسری بہت بڑی رقم تھی جس نے ایلون مسک کو سلیکون ویلی کے بڑے کھلاڑیوں میں شامل کر دیا۔ ایلون نے $250 ملین پکڑے اور لیوچن کو ساتھ لے کر پارکنگ لاٹ میں چلا آیا۔ اس نے پوچھا، لیوچن، تم میرے خلاف بغاوت کیوں کروانے میں کامیاب ہوئے؟ تم نے میرے خلاف سازش کیوں کی؟ دہان 5 سال لیوچن یوکرین سے امریکہ بزنس کرنے آیا تھا۔ وہ پہلے ہی ایلون مسک جیسے ہٹے کٹے نوجوان سے گھبرایا رہتا تھا کہ کہیں اسے تھپڑ ہی نہ جڑ مارے۔ وہ بولا، کیونکہ میں سمجھتا تھا تم واقعی غلط راستے پر ہو، کمپنی بچانا تھی تو تم سے سی او کی سیٹ لینا میرے خیال میں بہت ضروری تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے، لیٹس موو آن۔ ایلون نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ پیٹر تھیل اور مائیکل وغیرہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ زندگی مختصر ہے کی بات شاید ایلون نے اس لیے کی تھی کہ ابھی وہ چند ماہ پہلے موت کو بہت قریب سے دیکھ کر پلٹا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب اسے سی او شپ سے ہٹایا گیا تو وہ کچھ دن کے لیے برازیل اپنے کزن سے ملنے کے بعد اپنے آبائی گھر ساؤتھ افریقہ چلا گیا۔ یہاں اسے ایک رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنا تھی۔ وہ 17 سال بعد ساؤتھ افریقہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے پہلے بھی ہانٹ کرتی رہتی تھی، اسی لیے اس نے اسے چھوڑا تھا، لیکن اس بار کیا ہوا کہ اس جگہ نے اسے باقاعدہ کاٹ کھایا۔ وہ ایسے کہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ دن کے دوران اسے ملیریا کے سب سے خطرناک وائرس فالسیپرم نے اٹیک کیا۔ لیکن ایلون کو اس کا پتہ تب چلا جب وہ امریکہ میں پالو الٹو اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ جنوری 2001 کی بات ہے کہ اسے شدید کمزوری محسوس ہوئی اور اس کے کان بجنے لگے۔ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے دوران پتہ چلا کہ اس کے جسم میں وائٹ بلڈ سیلز بہت بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اسے روایتی وائرل فیور سمجھ کر، گردن توڑ بخار سمجھ کر اس کا علاج کیا اور اسے گھر بھیج دیا دوائی وغیرہ دے کر۔ لیکن اگلے چند روز میں ایلون کی طبیعت بجائے سنبھلنے کے اور بگڑ گئی، اور اتنی بگڑی کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے نوٹ کیا کہ اس کی تو نبض بھی بمشکل ہی چل رہی ہے۔ انفیکشیس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ نے اس کو دیکھا اور پریشان ہو گیا کہ ایلون تو ملیریا کی سب سے خطرناک قسم فالسیپرم کا شکار ہو چکا ہے۔ اس ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نے اس سے پہلے کچھ دن پہلے اسی مرض میں 2 مریضوں کو ایڈمٹ کیا تھا اور وہ دونوں مر چکے تھے۔ ایلون مسک نے اپنی لائف انشورنس $100 ملین میں $10 کروڑ میں کروا رکھی تھی، اور وہ یوں تھی کہ اس کی اچانک موت کی صورت میں، حادثاتی موت کی صورت میں، اس کی کمپنی کو یہ رقم ملنا تھی۔ یعنی اگر وہ برتا ہے تو اس کی کمپنی کے تمام مالی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ پیٹر تھیل نے HR ڈائریکٹر سے یہ آکورڈ ڈسکشن کر بھی لی تھی کہ ایسی صورت میں انشورنس کا کیا کرنا ہے اور کیسے اس کو لینا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ڈاکٹرز کے مطابق ایلون فالسیپرم کے ناقابل علاج مقام تک پہنچنے سے صرف 24 گھنٹے پیچھے تھا، یعنی تھوڑا سا پہلے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا اور اب اس کی جان بچانے کا تھوڑا سا چانس تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے کئی دن ICU میں رکھا، اس کے سینے میں انجیکشنز لگتے رہے، بیکٹیریاز کی گروتھ روکنے کے لیے اسے ڈاکسی سائکلین کی ہیوی ڈوزز دی جاتی رہیں، اور آہستہ آہستہ ایلون مسک زندگی کی طرف پلٹتا ہے۔ 5 ماہ میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے ایلون مسک کو 2 سبق سکھائے، وہ یہ کہ ایک ساؤتھ افریقہ اور دوسرا چھٹیاں، یہ دونوں اسے کبھی راس نہیں آئیں گی۔ پچھلی دفعہ ہنی مون کی چھٹیوں میں اسے سی او شپ سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس بار وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ تو خیر، اس حادثے کے مہینوں بعد جب ایلون ایک پارٹی میں سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا پرانا رشین راکٹ مینول پڑھ رہا تھا تو ایک دوست مارک والوے اس کے قریب آیا۔ اس نے پوچھا، ایلون کیا کرنے والے ہو؟ ایلون نے کہا، میں پلانٹ مارس پر، سیارے مریخ پر انسانوں کی کالونی بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کئی سیاروں پر اپنی تہذیبیں قائم کرے۔ والوے نے حیرت سے ایلون کی طرف دیکھا اور 30 سالہ ایلون کو کہا، چمپینزی صاحب، یہ آپ کے کیلے کدھر ہیں؟ ڈوڈ، یور بناناز۔ لیکن بات یہ تھی کہ ایلون سیریس تھا اور سچ کہہ رہا تھا۔ یہیں سے اس کی ملٹی بلین ڈالر کمپنی اسپیس ایکس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسپیس ایکس، راکٹ ڈیلز اور مریخ پر انسانوں کو بسانے کے پلان پر دوستو ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ آپ ایلون مسک کی کہانی کے پہلے حصے کے لیے یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ان کتابوں کی سمری جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے وجود میں آئی اور یہ کیا کر سکتی ہے۔